در تک ہے فقط دوڑے ہماری سہاری، ان کے در تک ہے فقط دوڑے ہماری سہاری، جب ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری، تو پھر بات بن جائے گی محشر میں ہماری سہاری، بات بن جائے گی محشر میں ہماری سہاری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری۔ ان کا کرم ہوا میری بات بن گئی، ان کا کرم ہوا میری بات بن گئی، اشکوں کو زباں ملی تو نعت بن گئی، ان کا کرم ہوا میری بات بن گئی، اشکوں کو زباں ملی تو نعت بن گئی، قرآن کی آیات ہیں اللہ کی صفات، قرآن کی آیات ہیں اللہ کی صفات، سب کو ملا کر مصطفیٰ کی ذات بن گئی۔ بڑے پیارے انداز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود اسلام پیش کر رہے تھے جناب قمر ندیم صاحب، دعا ہے اللہ رب العزت سے ان کے علم و عمل میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود اسلام پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب قاضی امجد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود اسلام پیش کریں۔ آپ کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ السلام علیکم۔ تھوڑا جا درود شریف اس تو بعد نعت پیش کرتا ہوں، میرے نعت سارے ڈال کے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ سب پڑھو، اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں یار دے دیدار واسطے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہاد آکھاں، سچ آکھاں تے رب میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بڑیاں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ مجھے پڑھ لو تھوڑا جا، اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا خود خدائے پاک نے تعریف کی تھی اس ذات پاک دی خود خدائے پاک نے تعریف کی تھی اس ذات پاک دی تسی بھی پڑھ لو درود پاک اس ذات پاک دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ہاں کسے دنار وفانیوں کی تھی اس دنیا بے پرواری تے ناریا محبوب کسے دا تے نہ رہیے کسے دی سرداری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے تے سب ٹر گئے وارو واری آزم یہ تھے تو دل نہ لاوی نی تیرو سے جاندی واری آزم یہ تھے تو دل نہ لاوی نی تیرو سے جاندی واری کتنی پیاری شعر نعت لکھی ہے سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب نے آستانے تو آئی ہے سرکار لکھیں سبحان اللہ سب سبحان اللہ ایک تو کہتے ہیں اے میرا لے دینے لوکی اے میرا لے دینے لوکی تیرے نال سوڑیا اے میرا لے دینے لوکی تیرے نال سوڑیا تینو رب نے بنایا بے مثال سوڑیا اے میرا لے دینے لوکی اے میرا لے دینے لوکی تیرے نال سوڑیا تینو رب نے بنایا بے مثال سوڑیا سبحان اللہ کہہ دیا تینو رب نے بنایا بے مثال سوڑیا اے میرا لے دل لوکی تسی جے بلاؤ آقا تے رخ ٹر پیندے نے تسی جے بلاؤ آقا تے رخ ٹر پیندے نے مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ لیندے نے مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ لیندے نے تیرے گھنے گھن دسوں کی کمال سوڑیا اے میرا لے دن لوکی تیرے نال سوڑیا تینو رب نے بنایا بے مثال سوڑیا اے میرا لے دن لوکی کلمہ نو سٹ کے سیانے سارے بہ گئے کلمہ نو سٹ کے سیانے سارے بہ گئے چپ کر میرے لی بڑے بڑے کہہ گئے چپ کر میرے لی بڑے بڑے کہہ گئے اتھے شاکر دکھیے مجال سوڑیا تینو رب نے بنایا بے مثال سوڑیا اے میرا لے دن لوکی اے میرا لے دن لوکی تیرے نال سوڑیا تینو رب نے بنایا بے مثال سوڑیا غیر لے دن ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ آدمی سارے تھوڑے تھوڑے کیا جو نا کہ برانڈے میں چلو کوئی رونق بن جائے پیچھے پیچھے بیٹھے اگے تشریف لے آئے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب کائنات اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بات ہے، ایک گھر میں ایک مہمان جاتا ہے، اب گھر والوں کے پاس اسے کھلانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں، اب دونوں میاں بیوی سوچتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ اب مہمان آ گیا ہے، اسے کچھ کھلانا ہے، کچھ پلانا ہے، اب کرنا کیا ہے؟ وہ دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں کہ مہمان جب ہماری آوازیں سنے گا تو خود بخود گھر سے چلا جائے گا۔ اب جب وہ اپنی آوازیں اونچی کرتے ہیں، مہمان کے کانوں میں ان کی آوازیں پڑتی ہیں۔ مہمان نے جو انہیں جواب دیا بڑا کمال کا جواب دیا، اس نے کہا تم لڑو یا نہ لڑو، میں تمہارے گھر میں کھانے آیا ہوں اور کھا کر ہی جاؤں گا، آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں، جو حدیثیں میں یاد کر کے آیا ہوں وہ میں سنا کر ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، ہمارا اس میں کچھ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات مبارکہ ہے، اتنی بلند ذات ہے کہ آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے پہلے رب کائنات نے خود کہا سبحان اللہ۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے قرآن شریف کھولے 15 سپارہ دیکھے، کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے، واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے پہلے خود فرمایا سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب کائنات اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب کائنات اس کے 10 گنا معاف فرما دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں فرمایا، مزید اپنی امت پر کرم کرتے ہوئے فرمایا میرے امتیوں سن لو، میرے چاہنے والوں سن لو، مجھ سے محبت کرنے والے سن لو، مجھ سے عشق کرنے والے سن لو، جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب کائنات اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کے صرف 2 حصے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس کی صدارت خود پیارے آقا فرما رہے ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں، اپنے ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ اپنی پیاسے بجھا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اتنی دیر گزری تھی کہ رب کائنات کی طرف سے جبریل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا رب کائنات کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، رب کائنات کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ پیارے آقا اگر آپ پہلے دنیا میں سے ہوتے تو آپ کیا پسند کرتے؟ الغرض کے حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پسند ارشاد فرماتے ہیں اور آپ کے صحابہ اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں۔ اب سنیے حضور نے کیا پسند فرمایا۔ اس حدیث میں رب کائنات نے بھی اپنی پسند کا اظہار کیا، جبریل علیہ السلام نے بھی اپنی پسند کا اظہار کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ رب کائنات نے اپنی پسند کا اظہار فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پسند کا اظہار فرمایا، جبریل علیہ السلام نے اپنی پسند کا اظہار فرمایا۔ میں ساری حدیث آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، صرف اس کے 2 حصے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پسند کیا اور آپ کے یار غار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پسند کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں میں نے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کو پسند کیا ہے، وہ کیا ہے؟ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی چیز ارشاد فرمایا مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، اور صرف خود پسند نہیں فرمائی بلکہ اپنی امت کو بھی اس بات کا درس دیا، اس بات کی تلقین کی کہ وہ خوشبو کو پسند
پسند کریں اور اس سے استعمال کریں۔ جمعہ، عیدین، دیگر اجتماعات پر مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ وہ خوشبو لگا کر جائے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس کے الفاظ سننا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے اتنی پیاری خوشبو آیا کرتی تھی کہ اتنی پیاری خوشبو اکبر اور کستوری سے بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ اور مزید سنیے آپ کی والدہ کیا فرماتی ہے۔ آپ فرماتی ہے کیا ایک مرتبہ ہمارے گھر میں آرام فرماتے کہ آپ کے جسم مبارک پر پسینہ آیا ہوا تھا، آپ کو پسینہ آ رہا تھا۔ آپ فرماتی ہے میں نے ایک شیشی لی، آپ کے پسینے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اتنی میں آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ عرض کرتی ہیں آقا آپ کے جسم سے آنے والے پسینے کو جمع کر رہی ہوں۔ پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ فرمایا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پیاری خوشبو آپ کے جسم اقدس سے آتی ہے، جتنی پیاری خوشبو آپ کے پسینے سے آتی ہے، اتنی پیاری خوشبو ہم کو کستوری سے بھی نہیں آیا کرتی۔ دوسری فرمایا مجھے عورت بڑی پسند ہے، مطلب یہ ہے کہ عورت کے ہر فطری روپ سے مجھے محبت ہے۔ عورت کو ماں کے روپ سے دیکھا جائے، عورت کو بیٹی کے روپ سے دیکھا جائے، اور عورت کو اپنی بیوی کے روپ سے دیکھا جائے۔ الغرض آپ نے فرمایا مجھے عورت کے ہر فطری روپ سے محبت ہے۔ اور عورت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی رضا، والدین کو راضی کرنا، ماں سے محبت کرنا گویا رب کائنات سے محبت کرنا۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنا چاہتا ہوں، سنیے عورت کا کتنا مقام ہے، پیارے آقا کے الفاظ سننا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زندہ ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ، تیرے لیے جہاد سے بڑھ کر اس میں ثواب رکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ تیرے لیے تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا گیا ہے۔ اور تیسری ارشاد فرمایا مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا علیہ السلام نے نماز کی مثال بیان کرتے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ مجھے بتاؤ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہو، وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پانی میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، یا رسول اللہ اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہتی؟ آقا نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی مثال بھی ایسی ہے جو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کی برگاہ میں جھکتا ہے، 5 مرتبہ رب کی برگاہ میں سر نیاز میں خم کرتا ہے، 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، اس کے گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں جیسے آگ کو پانی مٹا دیتا ہے۔ اب آقا نے ارشاد فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا آپ نے سچ فرمایا، لیکن دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں۔ وہ سنیے کیا ارشاد فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صدیق کو جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ آنکھیں صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں صدیق کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ اور چہرہ مصطفیٰ کیسا تھا؟ آئیے صحابیے رسول سے یہ بات سنتے ہیں، صحابیے رسول سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ نے تو آقا کے چہرے کو دیکھا ہے، بتائیے حضور کیسے تھے؟ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں آقا علیہ السلام کے پاس آیا، آقا علیہ السلام آرام فرماتے داری دار چادر اوڑے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ آسمان دنیا پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، زمین پر آمنہ کا چاند چمک رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں کبھی ایک نظر آمنہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی ایک نظر آسمان دنیا کو دیکھتا، آسمان دنیا کے چاند کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، ایک نگاہ ادھر ڈالتا ایک نگاہ ادھر ڈالتا تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ دونوں میں سے خوبصورت کون ہے، دونوں میں سے زیادہ حسین کون ہے۔ تو پھر پیارے صحابی آپ بتائیے کہ آپ نے فیصلہ کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں واللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جابر بن سمرہ کی جان ہے، میرے دل کے مفتی نے میرے دل نے یہ فتویٰ دیا، اے جابر بن سمرہ ادھر کیا دیکھتا ہے ادھر کیا دیکھتا ہے، یہ جو 14ویں کا چاند چمک رہا ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات لے کے چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
آپ فرماتے ہیں میرے دل کے مفتی نے یہ فتویٰ دیا، میرا دل یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گیا، یہ جو چودھری کا جان چمک رہا ہے یہ بھی مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات نہیں کہ چمک رہا ہے۔ اور پھر ہم کیوں نہ کہیں اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا، جنہوں ایک کے چل شرماوے یہ سونا ہاتھ بھلا بھی جماوے، ہاتھ بھلا تو مد جاوے، یہ سونا رخ تن کا بٹاوے، ادھی راتی دن چڑھاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سن ہو کے دل نظر نہ آوے۔ آگے فرمایا، آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کو جو دوسری بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ مال صدیق کا ہو اور خرچ کرنے والے آپ ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا نے اعلان کیا کہ مال چاہیے، جہاد کرنا ہے، کفار سے لڑنا ہے، اسلام کے لیے مال چاہیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مرتبہ جب بھی آقا نے مال طلب کیا، اسلام کے لیے قربانی طلب کی، تو سب سے پہلے جو نمبر لے گئے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس اس وقت بڑا مال تھا، میرے دل میں یہ خواہش آئی، یہ پیدا ہوا کہ آج میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے سبقت لے جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر گیا، اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آیا۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ آج میں صدیق سے نمبر لے جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور کی برگاہ میں پہنچے، آقا نے پوچھا کیا صدیق؟ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا اے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آیا ہوں۔ اور جب باری آئی پیارے صدیق کی، فرمایا صدیق اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اسلام کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اگلی خواہش سنیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو جو تیسری بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی صدیق کی ہو، نکاح اس کا آپ کے ساتھ۔ حضور کی سب سے پیاری بیوی، حضور جن سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا علیہ السلام کی بڑی محبوب بیوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور آپ کو بڑا مقام حاصل ہے۔ آپ دین کی سمجھ رکھتی تھی، دین کے بڑے بڑے مشکل مسائل صحابہ کرام آپ سے پوچھنے آیا کرتے تھے۔ آیات ربانی کی تفسیر آقا علیہ السلام کی پیاری بیوی سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، اور تیمم جیسی عظیم نعمت اور دیگر کتنی نعمتیں آپ کے تفسیر اس امت کو عطا کی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے، ہماری بزم میں تشریف پائے جناب عالم نبیل، فاضل جلیل، وارثان ممبر و محراب، عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی چشتی صاحب، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ السلام علیکم۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو جو تیسری بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی صدیق کی ہو اور اس کا نکاح۔ یہ حضور کی وہ محبوب بیوی ہیں، وہ مومنوں کی وہ ماں ہے کہ تیمم جیسی عظیم نعمت آپ کے صدقے سے اس امت کو ملی، اور دیگر کتنی نعمتیں اس امت کو آپ کے صدقے سے ملی۔ صحابہ کرام، بڑے بڑے جیجے صحابہ کرام حکیم مسائل پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور کسی نے کیا خوب آپ کی شان میں کہا تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، تو اے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو دنیا میں دوسرا کہاں عائشہ؟ آقا اور صدیق میں جتنا پیار ہے ایسی پیار کی داستان عائشہ حضور نور میں ہے جس کا تذکرہ، ایسی نور کی کیا کشا عائشہ، رب نے قرآن میں خود فرمایا ہمیں ہم سبھی کی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی پسند اور آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی وہی پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے. اور ایک حدیث جس میں ہم سب کے لیے عمل ہے، درس ہے، سبق ہے، عقیدہ ہے، وہ یہ ہے آقا علیہ السلام ایک قبر مبارک سے گزر رہے تھے. یہ سارے ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے. اس کے حوالے سے وہ حدیث سنیے جس میں ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارے لیے عمل بھی ہے، سبق بھی ہے. آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھتے ہیں کہ 2 قبریں ہیں، ان میں موجود مردوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں دیکھا بلکہ یہ بھی دیکھ لیا کس وجہ سے عذاب. وہ بظاہر دنیا کی نظر میں چھوٹے گناہ تھے، ان میں سے ایک غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کھایا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ان گناہوں سے بچنے کو توفیق عطا فرما. آقا علیہ السلام 2 تازہ شاخیں لیتے ہیں اور اس قبر پہ رکھتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کس لیے ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک یہ تازہ شاخیں ذکر اللہ کرتی رہیں گی، رب کی ہم بیان کرتی رہیں گی، اس کی برکت سے ان قبر والوں پر عذاب کی تخفیف کر دی جائے گی. اب حدیث کے الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور صرف اتنے نہیں دیکھا، یہ بھی دیکھ لیا کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. اور اگلی بات وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کی قبروں پر شاخ تازہ کو رکھا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک وہ ذکر اللہ کرتی رہیں گی رب کائنات ان کے عذاب میں کمی واقع کر دے گا. آج کل ہم بھی قبروں پر چادریں ڈالتے ہیں. میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ان فینسی چادر سے ہمیں باز آنا پڑے گا. اگر ہم اپنے اس مرنے والے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، ہمدردی یہی ہے کہ اس کی قبر پر پھول ڈالے جائے، اس کی قبر کے آس پاس کوئی پودا لگایا جائے، کیونکہ جب تک وہ ذکر کرتی رہے گی رب کائنات اس کا ثواب اس سے عطا کرتا رہے گا. اس لیے ہمیں آج کا یہ جو فینسی چادریں ہم ڈالتے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو میں آج کے اپنے مہمان خصوصی جناب عالم نبی فاضل جلیل وارثان ممبر و محراب عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی چشتی صاحب آپ کی برگاہ ناز میں نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ آپ اسٹیج کی زینت بنے، جلوہ خطابت پر آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. آپ کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ، اور نعرہ اس طرح لگانا ہے کہ آپ کے جاگنے کا ثبوت مل جائے. یہ بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے آپ سے کچھ نہیں مانگنا، آپ کی سبحان اللہ ہی کہنا، آپ کا جاگ کر ان کی خوب توجہ کے ساتھ باتیں سننا ہی ان کی تھکاوٹ کو ختم کر دے گا. اس لیے میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ. درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات. اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا جلدی سے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.
الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآوازیں درود شریف پڑھتے آئیں اور تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں ماشاء درود شریف پڑھتے آئیں بزرگوں کو معافی ہے نوجوان حضرات علماء کرام آگے آگے تشریف لائیں اب محبت سے بآوازیں بلند سب پڑھی الصلاۃ والسلام علیکم وعلیکم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين عاشقوں کی زبان پر تالے نہیں ہوتے عاشقوں کی زبان پر تالے نہیں ہوتے جہاں ذکر نبی علی ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے آپ بھی اپنی زبانوں کو ذرا حرکت دیں تاکہ برکت پیدا ہو جائے تالا کھول دیں زبان کا کوئی بات سمجھ میں آئے تو کہہ دینے سبحان اللہ عاشقوں کی زبان پر تالے نہیں ہوتے جہاں ذکر نبی علی ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے اور منکر کو بتا دو سنیو منکر کو بتا دو سنیو جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں ہوتے جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں ہوتے اور دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں وچ سینے دے وت راز ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستانی ٹھیک سے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک رسول دی عزت نہیں
اس پاکستان کا مطلب کیا؟ پھر اس زبان کو حرکت دیجیے، محمد سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام۔ اور جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نی۔ جڑے ترسن دید نوں دن راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نی۔ تے جد باغ اندر خزانے وال کھلے، پنچھی اڑ گئے مارو ڈاریاں نی۔ محمد بوٹیا جگ سارا، سچیاں کملی والے نبی دیاں یاریاں نی، سچیاں کملی والے نبی دیاں یاریاں نی۔ وہ زمین سے عرش پر بے گماں، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، کبھی سوئے عرش کبھی لامکاں، اب تھے وہاں اب ہے یہاں، وہ خدا کے بعد ہے مصطفیٰ، بلغ العلا بکمال ہی، وہ احد صمد کے نکاب میں، وہ تجلیوں کے باب میں، وہ ادن منی کی کتاب میں، وہ مسکرائے صحاب میں، تو فرشتے بولے مرحبا، تو فرشتے بولے مرحبا، کشفت تو جاب جمال ہی، وہ جو انبیاء کے کمال تھے، وہ جو کربلا کے جلال تھے، وہ ویسیا کے بلال تھے، یہ حضور کے ہی خصال تھے، حسنت جمیع خصال ہی، یہی بس تھا یہی بود تھا، یہی بس تھا یہی بود تھا، یہی قدسیوں کا ورود تھا، یہی سنیوں کا درود تھا۔ چشتی کہتے برملا صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما، اور بختہ والا بولے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ تو بعد بے حد و بے حساب درود پاک بارگاہ حبیب کبریا شافع روز جزا، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات، امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ، مل کے ذرا کہہ دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاکیزہ بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن دے بعد ذویل احتشام جماعت اہل سنت و جماعت مقتدر علماء کرام، عزت امام جناب حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت قبلہ قاضی فہیم آمن جیلانی صاحب قدس اللہ العالی، اور خطیب مقتدی حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری قاضی محمد جمیل صاحب قدس اللہ العالی، اور قابل قدر حاضرین سامعین ناظرین عاشقان مصطفیٰ سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج دا اے عظیم الشان پروگرام جو کہ خالص مذہبی پروگرام ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت شرح صدر نال بندہ فقیر نو حق اور سچ پوری دلیری نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی عزتاں دے لیک واجب احترام جناب قبلہ قاضی ابراہیم صاحب، جناب محترم قبلہ قاضی نعیم صاحب، جناب عزت امام قبلہ قاضی زیاد صاحب، آپ دی تائی صاحبہ مرحومہ و مغفورہ، اور جناب قبلہ عزت امام قاری جمیل صاحب دی ہمشیرہ صاحبہ محترمہ مرحومہ، انہاں دے کل خانی ایسال ثواب دی محفل، دعا ہے کہ اللہ رب العزت صدیق اکبر دی صداقت دا صدقہ، حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم دی عدالت دا صدقہ، حضرت جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی سخاوت دا صدقہ، اللہ کریم مولا علی دی شجاعت دا صدقہ، حضرت حسنین کریمین دے نانا جان دا صدقہ، جناب زہرا پاک دے بابا جان دا صدقہ، میرے تے تیرے نبی بلکہ ساری کائنات دے نبی، بلکہ نہیں یہ جملہ بھی تھوڑا، سارے نبیاں دے سردار نبی، اللہ اکبر امت دے غم
غمخوار نبی جناب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نالین طیبین دا صدقہ اللہ مرحومہ نو کروٹ 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 نعمتاں والی جنت عطا فرمائے بآواز بلند کہہ دیو آمین دوستان گرامی قدر میں انتہائی مشکور و ممنون آپ سب حضرات دا آپ دے علاقے دے جملہ جڑے میری مسند دی زینت نے علماء اہل سنت دا اور خصوصاً قاضی برادران دا اور قبلہ عزت مآب قاضی سعید صاحب جنہاں نے بڑی ذمہ داری دا مظاہرہ کردے ہویاں ہر ماشاءاللہ انتا 1.5-2 گھنٹے دا وقت گزرن دے نال مسلسل ذمہ داری دا احساس کردے ہویاں میرے نال رابطے وچ رہے اور پوچھتے رہے قبلہ تسی کتھے پہنچے اور کتھے نہیں پہنچے تو قبلہ دی عمر میں نے دیکھی تو الحمدللہ دل نو بڑی خوشی ہوئی کہ جناب والا اتنی چھوٹی عمر دے اندر ماشاءاللہ میری ملت دے نوجواناں نو اور کچھ نہیں تے قبلہ بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر بیدار کر گئے نے دس گئے نے کہ علماء دا کیویں ادب کیتا جاندا ہے کیویں خیال رکھا جاندا ہے تو میں آپ سب حضرات نو مبارکباد پیش کرنا وا میرا سفر ہو ختم ہو گیا آپ دی محفل آپ دا جلسہ شروع ہو گیا میں کہندا وا کہ اس قدر پیار تے محبت نال سبحان اللہ دی ذرا مینوں سوغات دیو تاکہ میں تلگنگ تک جانے تک تواڈے واسطے دعا کردا جاواں جی میں آپ دا مہمان ہاں آپ سارے میرے میزبان ہو ماشاءاللہ میری جماعت دے علماء اہل سنت نے اپنے اپنے مقررہ وقت دے اندر اپنے اپنے خوبصورت خطابات کو آپ حضرات نے یقین مستفیض کیتا ہوئے گا تو چونکہ ہن میری باری ہے تو میں تاجدار گولڑا حضرت قبلہ سیدی و مرشدی حضور نصیر ملت وارث علوم پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب حضرت قبلہ شاہ نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی آپ دا مرید بھی ہیں آپ دا شاگرد بھی ہیں یہ جو کوئی ممبر تے میں بیٹھا ماں یہ دے وچ نہ میرا کمال ہے اللہ اکبر یہ دے سارا کمال ہے میرے ماں باپ دی دعا دا تے میرے مرشد دی نگاہ قبلہ اجازت ہے میں ہن حاضری پیش کراں میں او تھوڑی تھوڑی سر سر بھی لا لینا وا سن دے ہوندے کوئی نہیں اے تھوڑی تھوڑی میری تے لگنگ دی بولی سمجھ آ رہی ہے تانوں تے ماشاءاللہ آستانہ عالیہ چکوڑا کالس قبلہ پیر سید حضور فخر السادات قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید افتخار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اس مبارک تے بھی 2-3 مرتبہ حاضری ہوئی آپ نے ادارے وچ بھی حاضری ہوئی دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ جی دے درجیاں نو بلند فرمائے اور میری ملت دے عظیم میرے فاضل نوجوان خطیب جناب قبلہ قاضی صاحب دے والد گرامی اور صحیح معنی وچ عاشق مدینہ حضرت قبلہ قاضی مشتاق صاحب میانہ سٹال والے انہاں نال فقیر دا بڑا درینہ تعلق ہے 1-2 مرتبہ میانہ سٹال دی سرزمین دے اندر قبلہ قاضی صاحب دے گھر بھی حاضری ہوئی اور قبلہ قاضی صاحب دی مسجد دے اندر بھی حاضر ہوئی اس محفل دی صدارت پہ کردے سن قبلہ سیدی مرشدی حضور غلام علی شاہ صاحب اللہ اکبر میں آج یہ سوچ کے آیا سا میں قبلہ قاضی مشتاق صاحب تشریف رکھ دے ہو من گے کیونکہ آپ میرے مزاج تو واقف نے لیکن کوئی گل نہیں انہاں دے باغ دا ایک پھول موجود ہے اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ کہ جناب والا اسا سنی جڑے ہیں ساڈے کول نقد سودا ادھار ہے ہی کوئی نہیں قبلہ قاضی صاحب نے جڑا موضوع میرے ذمہ لایا میں اودے حوالے نال چند ایک معروضات پیش کرنیاں نے رب دا قرآن پڑھا نبی دا فرمان پڑھا نچندی دے میرے نبی دے عاشقوں ٹھیک لفظ ہے جی نچندی دے میرے نبی دے عاشقوں شمع رسالت دے پروانوں میرے نبی دے دوانوں آپ نے چپ ہو کے نہیں بیٹھنا محبت نال کہہ دینا ہے سبحان اللہ نال میں فقیر بندہ دعا کردا ماں بھائی اج دی جڑی محفل ہے نا کلخانے دی قبلہ قاضی صاحب دی ہمشیرہ محترمہ دی اللہ اس محفل نو شغل وچ شمار نہ فرماوے بلکہ اپنی عبادت وچ شمار فرماوے ایک باری تسی درود پڑھو میں بلا تمہید گفتگو شروع
لیکن دوستان گرامی قدر توجہ چاہاں گا اسی چکے آل سنت والے ہیں اسی آل بیت دی بھی نوکر ہاں اصحاب پیغمبر دی بھی نوکر ہاں اللہ دے ولیاں دے بھی اسی غلام ہاں پوری کرہ ارض دے ہوتے اس وقت ایک اکیلی ساڈی جماعت آل سنت و جماعت جڑی کسے عظیم ہستی دی گستاخ نہیں کسے عظیم ہستی دی گستاخ نہیں اور یہ اللہ دا بڑا ساڈی جماعت تے فضل ہے اللہ دا ساڈی جماعت تے بڑا فضل ہے کہ رب دی توحید تے ساڈا ایمان تے نبیاں دی نبوت دے رسالے تے نعرے اسی رسالت دے نعرے اسی مار دے ہاں تے ختم نبوت تے ساڈا ایمان ہے اور ساڈا ایمان ہے کہ نبی دے سارے صحابہ شان والے نے نبی دی آل بیت بھی بڑی شان والے نے اور ساڈا ایمان ہے خصوصاً تیرے نبی دے نواسے نے نا جنہاں دین بچا کے میں بھی دیتا تے تہانوں بھی دیتا او نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت جناب امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے حوالے نال میں اتنا عرض کر دیاں گا کہ اسی مہینے دے اندر جڑا اے مہینہ گزردا پیا ہے نا شعبان اس مہینے دی 3 تاریخ نو حضرت امام پاک دی ولادت ہوئی ہے تے میں وقت دیاں یزیداں نو مطلع کر دینا چاہتا ہوں کہ کہہ دینا چاہتا ہوں نظر نظر میں خدا کی خدائی کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں قاضی صاحب نظر نظر میں خدا کی خدائی کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں شاہ مشرقین آیا ہے اور وقت کے یزیدوں کو خبر کر دو قدم سنبھال کے رکھنا امام حسین آیا ہے دوستان گرامی قدر امام حسین نے کربلا میں قربانیاں دیتیاں آج تک لوگ انہوں نے نہیں بھولے اور امام نے تو آنا کوئی نہیں مگر موجودہ دور میں خادم حسین ہو رہی آئے میرے بابا جی آئے میں ذرا کو سبحان اللہ میں عرض کیتا ہے میں سر بھی لا لینا سر سنو گے کوئی نہیں جی سر کیوں اس واسطے میں ایسی سننی ہاں کہ سنی بے سرا نہیں ہو سکتا کیونکہ سنی ہوندے ہی ہوئی جدی نبیاں نال بھی سر سر ٹھیک ہوئے تے جدی ولیاں نال بھی سر سر ٹھیک ہوئے تے جدی صحابہ نال بھی سر سر ٹھیک ہوئے تے بے سرا سنی نہیں ہوندا سر والا سنی ہوندا ہے الحمدللہ ساڈی جماعت دی سر نبیاں نال بھی ٹھیک ہے تے صحابہ تے آل بیت نال بھی ہاں جی اسی کیونکہ بے سرا سنی تے بے سرے سنیاں نو سنن والے وہ بھی سنی نہیں ہوتے ماشاءاللہ اتنا پیارا مجمع اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ دی مغفرت فرمائے آؤ دوستان گرامی قدر میرا ایمان میری جماعت دا ایمان میرا عقیدہ تے میری جماعت دا مسئلہ ہے مرن والا اگرچہ نیک ہوئے جنازہ پڑھن والے گنہگار ہون اس نیک دے صدقے جی جنہوں نے سمجھ لیا میں جملہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں مرن والا نیک ہوئے جنازہ پڑھن والے میرے تیرے جیسے گناہگار ہوں عقیدہ ہے اس نیک دے صدقے اللہ جنازہ پڑھن والے گناہگاراں دے گناہ معاف فرما دے اور انہیں دوسرے منے دیکھنا ذرا اگر مرن والا گناہگار ہوئے کہ جنازہ پڑھن والے نیکوکار ہون انہاں نیکوکاراں دے صدقے نال اللہ مرن والے دے گناہاں نو معاف فرما دے اس واسطے میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا جدوں نماز جنازہ دے اندر جاؤ یہ مسئلہ یاد رکھنا بھائی جنازے میں صرف 2 فرض نے تے 3 سنتاں نے جنازے میں کتنے فرض نے 2 فرض نے 3 سنتاں نے 2 فرض کہڑے نے 2 فرض نے جناب والا ایک ہے قیام تے ایک ہے 4 تکبیراں ایک ہے قیام اور ایک ہے 4 تکبیراں اللہ اکبر اے 2 نماز جنازہ دے فرض تے باقی نماز جنازہ دی 3 سنتاں ثنا پڑھنا اے بھی سنت درود پڑھنا اے بھی سنت میت واسطے دعا منگنا اے بھی سنت میری بات جناب کو سمجھ آ رہی جی آسانی نال آ رہی ہے نا اللہ اکبر جناب والا جنازے وچ جڑی سنت ہے اودے اوتے اسی عمل کریے تے ثواب تے جنازے تو بعد جڑی دعا سنت ہے او اگر اسی کریے تے گناہگار میں تو علماء دی جناب والا دوگنی پالیسی کی سمجھ نہیں ہوندی جنازے وچ کہندے نے نماز جنازہ دے وچ جڑی دعا ہے نا او سنت ہے
میں آکی اکڑی چیز بچ سنت ہے مشکات شریف دی حدیث علماء بیٹھے نے میں عربی دی عبارت پیش کرنے لگا ہوا میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا فیضا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء بس جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء تو خالص اس کے لیے دعا کر اور مولوی یقین دعا کوئی نہیں زہرا دے بابا فرمانے دعا ہے حسنین دے نانا فرمانے دعا تو میری حدیث نہیں میرے دادے دا کوئی قول نہیں کہ علماء دی کر نہیں کلے سرکار دی تو میرا ایمان قیامت آ سکتی ہے نبی دی بات تبدیل نہیں ہو سکتی سرکار فرمانے نے جیڑی جنازے وچ دعا منگدے ہونا او تے سارے واسطے ہوندی ہے نا ہر خاص عام واسطے تو جدوں جنازہ پڑھ کے تے میت واسطے خاص کر کے دعا بس اب اسی طرح ہے اچھا اور حکم ہے جڑا بندہ جنازہ پڑھے تے جنازہ پڑھ کے گھر نہ جائے میت دی قبر کے مٹی پا کے تے وارثاں کولوں اجازت لے کے آخری دعا منگ کے جائے تو علماء فرماندے نے فقہاء اور مفسرین فرماندے نے جڑا جنازہ بھی پڑھے بھائی دا بہن دا تے قبر وچ شریک بھی ہوے دفن دے اندر اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اس نوں 2 قرات دا ثواب عطا فرمائے جی تسی چونکہ اسی اجمی لوگ ہیں پاکستانی ہیں اساں کے پتہ بھی قرات کیڑی شے ہوندی علماء تے سمجھ گئے لیکن تہاڈی نبض کی ہاتھ رکھ کے دسنا چاہنا وا سرکار دے صحابہ نے پوچھا آقا قرات کیڑی شے ہے نبی پاک نے اپنے احد پہاڑ ول اشارہ کیتا فرمایا کہ احد پہاڑ میرا ویکھدے پے ہو جی لجپال کریم آقا ویکھدے پے ہو فرمایا ایک قرات دا ثواب اس احد پہاڑ نالوں زیادہ ہوتا ہے جڑا جنازہ پڑھے تے دعا میں شریک نہ ہوئے آخری دعا میں دفن میں ٹر جائے انہوں ایک قرات دا ثواب تے جڑا جنازہ بھی پڑھے دعا میں شریک نہیں ہوئے اس میں 2 قرات دا ثواب اور تہاڈی مرضی ہے 1 قرات دا ثواب لو تہاڈی مرضی ہے رب کولوں 2 قرات دا ثواب لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ اچھا اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا ضمن چاہ گئی ایک اور بخاری شریف دی حدیث تو پھر میں قرآن دی آیت کا ترجمہ لگا ما کروں تو پھر گل رک جائے گی اللہ کے نبی نے فرمایا تدخلوا قبورها میرے کئی امتی ایسے ہون گے جڑے قبراں وچ داخل ہون گے تے گناہاں دی پنڈ لے کے بولے نہیں یار گناہاں دی پنڈ لے کے مگر وتخرجوا من قبورها لا ذنوب علیہا جدوں قبراں وچوں باہر نکلن گے انہاں دے ذمے گناہ کوئی نہیں ہوئے وہ عرض کرن گے یا اللہ سی مرے سا گناہاں دی پنڈ لے کے تے قبر وچ لیٹیاں نماز روزہ کوئی نہیں کیتا تے ساڈے گناہ کیویں مکے نے اسی تے گناہگار مرے سا گناہ کے لئے مکے نے اللہ اکبر نبی کریم میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے پیارے محبوب نے کم خسانہا باستغفار المومنین اللہ انہوں نے فرمائے گا تسی تے گناہگار مرے سو لیکن جڑے دنیا وچ اپنے برادری رشتہ دار بھانجے بھتیجے بھائی چھوڑ کے آئے سو انہاں تہاڈے واسطے استغفار ہی اتنا کیتا انہاں دی برکت نال میں تہاڈے گناہ معاف کروں انہاں دے دعا دے صدقے میں تہاڈے گناہ اللہ اکبر کبیرہ دوستان گرامی قدر توجہ چاہواں گا اور میں 2 حدیثاں پیش کیتیاں میں ایک حدیث بخاری شریف دی دوسری حدیث مشکات شریف دی آؤ سن اللہ دا قرآن اللہ اکبر اللہ دا قرآن سن کے ذرا بولے ہو کہ اللہ دا قرآن سن کے بولے اٹھے اٹھے ہو اللہ دا قرآن سن کے بولیا کرو آج تو ایم ایل اے دے جلسے دے اندر بولے تیرا ایم ایل اے تیرے تے بڑا راضی ہوئے گا ایم پی اے دے جلسے دے بولے تیرا ایم پی اے تیرے تے بڑا خوش ہوئے گا علاقے دی
جناب والا یوسی دے چیئرمین دے جلسے وچ بولے او بڑا راضی ہوئے گا جی ماں ساڈے جیالے نے تے تو نون لیگ والیاں دے جلسے وچ بولے او بڑے خوش ہون گے پی ٹی آئی دے جلسے وچ بولے او بڑے خوش ہون گے اللہ اکبر کاف لیگ والیاں دے جلسے وچ بولے او خوش ہون گے جناب والا قبلہ قاضی محمد جمیل صاحب دی ہمشیرہ دے گلخانی جان والے ہو میں ذمہ دار ہاں میں ممبر تے بیٹھ کے کہنا پیا خدا دی قسم جنہاں نال جنہاں دے جلسے وچ تو بولدا پیا واللہ او پتہ نہیں تیرے نال وفا کرن یا نہ کرن ہو سکتا ہے جناب والا تیرے نال کیتے ہوئے قول نبھاون یا نہ نبھاون میرا ایمان ہے میرا جملہ دل دی تختی تے لکھ رہ جا اب تو اللہ دے نبی دے ذکر وچ بول کل قیامت والے دن جتھے تیری حمایت جو کوئی نہیں بولے گا اٹھے زارا دا بابا تیری حمایت وچ بولے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ کوئی نہیں بولدا ان وہی بولدا ہے جدا نبی دے نال بھی تعلق ہوئے جدا صحابہ نال بھی تعلق ہوئے جدا اہل بیت نال بھی تعلق ہوئے قرآن سن کے تسی جویں بولے ہو ان یا نبی والے بول دے نے یا علی والے بول دے جی اللہ راضی ہوئے اللہ سب دنیا عطا فرمائے میں فقیر دیا بندہ توجہ چاہاں حضرت سیدنا فضل حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ جناب والا 26 لاکھ مربع میل دا حکمران بولو کتنا ہائے ہائے 26 لاکھ مربع میل دا حکمران تے میرا پاکستان اونے 5 لاکھ مربع دے اندر پھیلیا ہویا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ جڑا اونے 5 لاکھ ملک پاکستان جیسے ملک دا حکمران نہیں 26 لاکھ مربع میل دا حکمران اے او عمر نے جنہاں نا سن کے نہ تے شیطان نس جاندا سی بولو شیطان نس جاندا سی اللہ اکبر کبیرہ 26 لاکھ مربع میل دے حکمران نے میں قربان جاواں میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو ایک دن جناب والا آپ سرکاری کام کر رہے نے ہاتھ دے اندر قلم سامنے سفید رنگ دا کاغذ پیا ہویا ہے اوتے آپ کچھ لکھ دے پے نے اللہ اکبر کی پہ لکھ دے نے اللہ اکبر کبیرہ اچانک آپ دا دروازہ کھلیا ویکھیا تے جناب والا ایک چٹی داڑھی شریف والے بابا جی تشریف لے آئے نے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل وچ خیال آیا اے بابا کون ہے جڑا میرے کار دے اندر مداخلت کیا کرنا ہے انہیں پوچھیا نہیں میرے کو آ گیا ہے پتہ نہیں جناب والا مجاہدہ انہیں کس کے ویران دیتا ہے آ کے کہنا ہے عمر میرے وال غصے نال نہ ویکھ میں فقط تیرے کو اتنی گل کرن واسطے آیا ہاں اے عمر اجنا ہوئے کدرے سرکاری کام دے اندر تو جناب والا مصروف ہو جائے تے تینو موت بھول جائے تینو موت بھول جائے اگر میرے جیا کوئی ہوندا آپ جیا کوئی ہوندا پیر دی ٹھوکر مار کے کہندا جا جا وڈیا آیا سانو موت دے جناب والا دسن والا کیا سانو پتہ نہیں میں 26 لاکھ مربع میل دا حکمران مینوں نہیں پتا کہ موت نے آنا ہے اللہ اکبر یہ گل جس ویلے انہوں نے کی تھی حضرت جناب عمر پاک نے فرمایا بابا ذرا میرے نیڑے آ جا بابا ذرا میرے نیڑے آ جا بابا سمجھیا شاید مینوں سزا ہوے گی شاید مینوں عمر کوڑے مارن گے اللہ اکبر امیر
قریب آیا جسم دے کپ کپی تاری ہو گئی جسم دے بال کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت عمر نے فرمایا بابا جی رو نہیں جی عمر میرے واسطے حکم کیے کوئی سزا ہے فرمایا نہیں بابا میں تینوں سزا نہیں بلکہ انعام دینا چاہنا وا اکھے انعام کیڑا حضرت عمر کہنے نے بابا ہر روز آیا کر یا خبر پڑھ کے مینوں سنایا کر میں تینوں تنخواہ دیا کراں اتنا دسیا کر عمر سرکاری کاماں وچ مصروف ہو کے کدھرے موت نو بھول اے اسی دنیا تے جڑے فتنے فساد ہو رہے نے وجہ کی ہے اسی موت نو بھلا بیٹھے اسی موت نو بھلا بیٹھے کہن والا کہندا ہے اے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانی ہے اے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانی ہے اللہ اکبر میری دنیا تو جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے جنہیں قبلہ قاضی برادران صاحب دی تائی صاحبہ قاضی صاحب دی ہمشیرہ محترمہ چلیاں گئیاں نے حضرت عمر پاک نے فرمایا بابا روزہ کے میں خبر دے دینی 4 مہینے روزہ داریا ہو بابا حضرت عمر ہوا کے دستا رہا 4 مہینے پورے ہو گئے ایک دن بابا جی آ گئے بابا جی نے آکھیا اے عمر موت نہ بھلاوی موت نہ بھلاوی آپ نے فوراً جیب چو درم و دینار کٹے بابے جی نو دتے تے بابا جی نو آکھیا بابا کل تو تسا نہیں ہونا بولو کل تو تسا او بابا جی کہنے لگے جی کوئی نوکر بدلا لیا نے حضرت عمر نو کوئی نوکر بدلا لیا نے کوئی ملازم نواں رکھ لیا نے میرے نچندی دے گردو نواز نبی دے عاشق و توجہ چاہاں گا فرمایا نوکر بھی کوئی نہیں بدلایا ملازم بھی کوئی نہیں بدلایا پھر حضور میری ڈیوٹی پسند نہیں آئی میرے کہندے او کر نہیں ہونا آپ نے انج کر کے داڑھی شریف نو پکڑیا داڑھی دے اندر جناب والا ایک سفید رنگ دا وال سی سفید رنگ دا وال سی فرمایا بابا اج تو بعد تو میرے آگے موت دے حوالے نال دسنا نہیں ہے اج تو بعد میری داڑھی وچ وال آ گیا ہے چٹے رنگ دا اللہ اکبر ہن میرے موت دے متعلق کسے دے دسن دی لوڑ نہیں رہی ہن میرا وال ہر روز مینوں دسے گا عمر موت نہ بھلاوی ہائے 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 عمر موت نہ بھلاوی اللہ اکبر کبیرہ حضور عالم کریم جناب میاں محسن علی حضرت جناب خواجہ غلام فرید علیہ الرحمن پڑھ رہے ہیں ہمارا توجہ چاہوں گا حضرت خواجہ غلام فرید علیہ الرحمن آپ نے بڑے پتے بھی گل کی ہے آپ کی فرمانے نے آپ فرمانے نے بڑے بڑے شازوں حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے آپ بھی نبی نے ایک دن جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب ابراہیم نے فرمایا اے ملک الموت تو ہر کسی کا روح قبض کر کے لے جانا ہے لیکن مہربانی کری جب میرے کو لاوی ڈائریکٹ نہ آوی میرے کو لاوی تے مینوں دس کے آوی اللہ اکبر کبیرہ کچھ عرصہ گزر گیا حضرت ایوب علیہ یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اچانک ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آ گئے اللہ اکبر جناب یعقوب نے فرمایا کہ آئے یا نبی اللہ آپ دا روح لین واسطے آیا فرمایا تیرا تے میرا وعدہ سی میں آکھیا سی دس کے آوے تو آکھیا سی دس کے آواں گا لیکن اے جبرائیل
بغیر دسے آ گیا ہے وعدے دی خلاف ورزی کی کہندا یا نبی اللہ میں وعدہ خلافی نہیں کی اور فرمایا کیوں نہیں کیتی دسیا نہیں کہ حضور میں تے بڑے واری پیغام تواڈے گھر دے کے گیا اللہ اکبر پہلے تواڈی نظر تے سی پھر تسی اینت تے آ گئے پہلے تسی جنابے والا آپ تونے سو پھر لاٹھی دے سہارے پہ آ گئے فرمایا اگے تسی صحت مند سو ہن تسی بیمار ہو گئے ہو فرمایا قوت سواد بھی کمزور ہو گئی ہے عرض کی یا نبی اللہ اے میرا ہی پیغام سی میں تانوں سدے دے کے جانا رہا ہاں کہ فکر آخرت کر لو موت دی تیاری کر لو او مسلمانوں کہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل نے دسیا ہے جوانی نہ چلا جانا اے موت کی طرف پہلا قدم ہے پھر بیماری نہ آ جانا اے موت کی طرف دوسرا مسافر قدم ہے پھر نظر تک کم پڑ جانا اے موت کی طرف تیسرا قدم ہے پھر سماعت تک کمزور ہو جانا اے موت کی طرف چوتھا قدم ہے پھر جناب والا بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ جانا اے موت کی طرف چلتا ہوا پنواں قدم ہے میرے امیرا میرا تیرا ہر قدم موت قریب کیا جاتا ہے مگر اسی غافل پھر بھی اسی موت ہو غافل میں قربان جاوا دوستان گرامی قدر حضرت جناب بابا فرید علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں موت